بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست تھی جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ درخواستیں منظور کی گئی ہیں، پی ٹی آئی کی درخواستیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی طریقے سے جو سندھ ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیملی مقدمات سے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ اگر خامد یہ کہتا ہے یا والد یہ کہتا ہے کہ میں معاشی طور پر کمزور ہوں، اس کے باوجود وہ بچوں کے خرچے سے بچ نہیں سکتا، بچوں کا اخراجات اس کو دینے پڑیں گے، لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ مالی تنگی بھی باپ کی اپنے نابالغ بچے کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ختم نہیں کر سکتی۔ باپ پر اپنے نابالغ بچے کا نان و نفقہ مستقل جاری رہنے والا الہی فریضہ ہے اور قرآن و سنت کے احکامات کے تحت وہ اس ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدالت کے مطابق کسی پرائیویٹ معاہدے یا رضامندی نامے کے ذریعے نابالغ بچے کے نان و نفقہ کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ نان و نفقہ باپ پر صرف قانونی نہیں بلکہ اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری، جو مینٹیننس ہے نا بچے کی نان و نفقہ، وہ اس کی اخلاقی بھی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ غیر ادا شدہ نان نفقہ باپ پر قابل نفاذ قرض ہے جو وقت گزرنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ عدالتی فیصلے میں سورہ بقرہ، سورہ طلاق اور احادیث نبوی کے جو حوالے ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ معاہدے کے وقت نابالغ معذوری کی حالت میں تھا، اس لیے اس کے حقوق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیملی اور اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے باپ کی پٹیشن خارج کر دی۔ ماضی کے نان نفقہ کے معاملے پر اسلامی اصولوں کے تحت نئی قانون سازی کی سفارش بھی کی ہے۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی لا اینڈ جسٹس کمیشن اور وزارت قانون و انصاف کو بھجوانے کا حکم دیا۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا شاندار فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے خرچے اور جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے خرچے اور جو ماضی سے اخراجات ہیں اس کے اوپر حکومت قانون سازی کرے اور فیصلے کی کاپی لا اینڈ جسٹس کمیشن کو بھجوائی ہے کہ آپ اس کو 15 صفحات کا یہ فیصلہ ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، یہ ان کا شاندار فیصلہ جو انہوں نے جاری کیا۔ وہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا شاندار فیصلہ سامنے آیا جس میں خفیہ اداروں کی رپورٹ سے متعلق یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خفیہ ادارے کی رپورٹ پر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ افسران کی بیرون ملک تعیناتیاں روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ وفاقی حکومت کا فیصلہ اور خفیہ اداروں کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے وزیر اعظم کی منظوری سے دوبارہ اشتہار جاری کرنا بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے 10 افسران کی بیرون ملک تعیناتی سے متعلق درخواستیں منظور کر لیں۔ کس نے جی؟ جسٹس انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ انہوں نے خفیہ ادارے کی رپورٹ کی بنیاد پر سرکاری افسران کی تعیناتی روکنے سے متعلق درخواستوں پر 26 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ عدالت کو نہیں بتایا گیا انٹیلیجنس رپورٹ میں کیا تھا جس کی بنیاد پر ناٹ سوٹیبل کی سفارش کی گئی۔ عدالتی نظیریں موجود ہیں، اگر کوئی انتظامی فیصلہ کسی ٹھوس مواد کے بغیر ہو تو وہ غیر معقول اور منمانی تصور ہوگا۔ یہ بھی عدالتی نظیریں موجود ہیں، سول سرونٹس سے بغیر جواب مانگے ان کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹ کو استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ وزارت تجارت حکام خود مانتے ہیں انہوں نے انٹیلیجنس رپورٹ پوری نہیں پڑھی، صرف ناٹ سوٹیبل کا ٹک لگا کر سیکیورٹی کلیئرنس روک دی۔ عدالت سمجھتی ہے کہ پالیسی اور سیکیورٹی کے معاملات میں عدالت کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ یہاں پٹیشنرز کا سیکیورٹی کلیئرنس انٹیلیجنس رپورٹ کی بنا پر روک دیا گیا۔ وزارت تجارت کو بار بار کہا گیا رپورٹ کا مواد بتائیں یا پٹیشنرز کو صفائی کا موقع دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انٹیلیجنس رپورٹ کلاسیفائڈ ہونے سے متعلق بھی کوئی آرڈر یا نوٹیفیکیشن پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے وزارت تجارت کو درخواست گزار افسران کو تعیناتی لیٹر جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ لیٹر جاری کرنے کے 30 دن کے اندر تعیناتی کے قبل تمام امور مکمل کیے جائیں۔ پٹیشنرز کو بغیر تاخیر بیرون ملک پاکستان ٹریڈ مشنز میں پوسٹنگ چارج کی اجازت دی جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ویسے 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے بعد کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جہاں بڑا کیس ہو اور اس طرح کے فیصلے عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار افسران کے حوالے سے کوئی بھی منفی رپورٹ یا مواد عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ بار بار عدالتی احکامات کے باوجود وزارت تجارت مبینہ انٹیلیجنس رپورٹ ریکارڈ پر پیش کرنے میں ناکام رہی۔ بغیر وجوہات کے وزیر اعظم اور سلیکشن بورڈ کی طرف سے منظور شدہ میرٹ لسٹ کو منسوخ یا ویٹو نہیں کر سکتے۔ پٹیشنرز نے تمام ٹیسٹ اور انٹرویو کلیئر کیا اور 28 کامیاب امیدواروں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ یہ امتیازی سلوک اور آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کا کلاسک کیس ہے۔
عدالت نے کہا ہے کہ لسٹ کے 28 میں سے 18 افسران کو بیرون ملک تعینات کر دیا گیا، پٹیشنرز کو الگ کر کے ان کے حقوق سلب کیے گئے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اشتہار سے قبل موجودہ ویٹنگ لسٹ کو سختی سے میرٹ کے مطابق مکمل طور پر نافذ اور ختم کیا جائے۔ وزارت تجارت نے قائمہ ویٹنگ لسٹ کی موجودگی کے باوجود حقائق چھپا کر وزیر اعظم سے دوبارہ اشتہار کی سمری منظور کروائی۔ وزیر اعظم سے دوبارہ منظوری سیکریٹریٹ انسٹرکشنز 2021 کی خلاف ورزی تھی۔ یہ بیسیکلی شہباز شریف کے احکامات ہیں جن کو کالعدم قرار دیا اور عدالت نے افسران کی درخواستیں منظور کر لیں، اور سول سرونٹس کے جو سرکاری ملازمین کے کیسز میں خفیہ اداروں کی رپورٹس کے اوپر بھی سوالات کھڑے کیے۔ وہیں پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ہیں مینا خان آفریدی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزراء پیش ہوئے تو جج صاحب نے کہا کہ 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو اس پر پھر پشاور ہائی کورٹ نے وہ جو درخواست تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے صوبائی وزیر مینا خان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے مینا خان آفریدی کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق درخواست پر گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کیا، جس میں اور یہ فیصلہ آپ سنیں گے نا آپ کو لگے گا جیسے وہ سرفراز ڈوگر صاحب نے عمران خان کے وہ وکالت نامہ سائن کروانے والا بڑا احتیاط پر مبنی فیصلہ دیا تھا نا، کہ صرف ان کیسز اس اپیل میں بحث کے لیے اگر کوئی وکالت نامہ آیا تو اس کو آپ نے سائن کرنا ہے۔ یہ یہاں بھی بڑی احتیاط برتی گئی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ SM عتیق شاہ صاحب کی جانب سے۔ وکیل کے مطابق درخواست گزار صوبائی وزیر تعلیم اور جامعات کے پرو وائس چانسلر ہیں، جنہیں جرمن حکومت نے ایک تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ان کی 7 جون کو باچا خان ایئرپورٹ پشاور سے فلائٹ ہے، جس کے لیے صوبائی حکومت نے بھی وہاں جانے کا اجازت نامہ دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کو پتہ چلا ہے کہ ان کا نام ECL PNIL اور PCL میں ہے، اس وجہ سے وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ اس حوالے سے درخواست گزار نے متعلقہ حکام تک رسائی کی کوشش کی لیکن بے سود رہی۔ وکیل کے مطابق درخواست گزار کا نام ECL اور PCL اور PNIL سے نکالنے کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ عدالت کے مطابق ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ہم نے نوٹس جاری کیا کہ وہ معلومات کریں کہ درخواست گزار کا نام ECL PNIL اور PCL میں شامل ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ درخواست گزار کا نام صرف PNIL میں شامل ہے، باقی کسی اور لسٹ میں شامل نہ ہے۔ FIA دستاویزات کے مطابق درخواست گزار کا نام 25 ستمبر 2025 کو PNIL میں شامل کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کا نام اس وقت صرف PNIL میں شامل ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم ان کو تقریب میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ درخواست گزار یونیورسٹی تقریب میں شرکت کے بعد 16 جون کو واپس آئیں گے۔ FIA عارضی طور پر درخواست گزار کا نام لسٹ سے نکال دے۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار 10 لاکھ روپے کا ضمانت نامہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع کروائے، صرف یونیورسٹی کی تقریب میں جائے گا اور 16 جون کو واپس آئے گا۔ یہ آرڈر صرف آفیشیل دورے کے لیے ہے، درخواست گزار کسی اور مقصد کے لیے اس آرڈر کو استعمال نہیں کر سکتا۔ فریقین اپنا تفصیلی جواب جمع کروائیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 18 جون تک ملتوی کر دی کہ کیس کی سماعت ہم 18 جون تک ملتوی کرتے ہیں۔ آپ نے صرف یونیورسٹی کی تقریب، صوبائی وزیر ہے، آپ نے صرف یونیورسٹی کی تقریب میں جانا ہے اور پھر 16 کو آپ نے واپس آ جانا ہے، کسی اور مقصد کے لیے اس اجازت کو استعمال نہیں کرنا، اور ساتھ 10 لاکھ روپے کا شورٹی بانڈ بھی جمع کروا کے جائیں۔ جج صاحب جس دن سماعت ہوئی تو جج صاحب نے فرمایا تھا ایک دن میں آپ کو 246 ضمانتیں ہم نے دیں۔ علی امین گنڈا پور ہمارے پاس آیا، عدالتی ٹائم گزر چکا تھا، ہم نے ضمانت دی۔ سہیل آفریدی کا حلف نہیں لیا جا رہا تھا، وہ ہم نے ریلیف دیا، اور اس کے بعد پھر صوبائی وزیر قانون بھی تھے، مشیر داخلہ بھی تھے، اور بھی کافی سارے لوگ تھے، یہ ریلیف لینے گئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ جی 7 جون کو جانا ہے، 16 جون کو واپس آنا ہے، اور یہ صرف سرکاری تقریب کے لیے، کوئی اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، ساتھ عارضی طور پہ نام نکالنا ہے۔ ابھی چونکہ یہ انٹرم ریلیف ہے نا، ابھی درخواست کے اوپر تو فیصلہ آئے گا، ابھی تو درخواست پینڈنگ ہے، زیر التوا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ 10 روپے کے شورٹی بانڈ بھی جمع کروائیں پشاور ہائی کورٹ میں۔ یہ صوبائی وزیر کو عدالت کی جانب سے احکامات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔